نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال الله تبارك وتعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ہم نے آسمان کو بنایا
آسمان کا جوڑا والارض فرشناہا ہم نے زمین کو بچھایا. خلق اللیل رات کو پیدا فرمایا اور رات کا جوڑا رات کا مقابل اور رات کی ضد دن کو بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے روشنی کو بنایا، روشنی کی ضد اور روشنی کا مقابل اور روشنی کا جوڑا تاریکی اور اندھیرا بنایا. گرمی اس کا مقابل اور ضد اللہ تعالی نے سردی کو بنایا. ہر چیز کی ضد، ہر چیز کا مقابل اور ہر چیز کا عکس اور ہر چیز کا جوڑا خالق و مالک نے بنایا اور ارشاد فرما دیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ جوڑا اور یہ متضاد مقابل اللہ تعالی نے جو بنایا، پھر اس کی مختلف حکمتیں، اس کی مختلف مصلحتیں بیان فرمائیں. ایک حکمت اور ایک مصلحت اللہ تبارک و تعالی نے جو مقابل اور متضاد چیزیں بنائی ہیں، ان کی ایک حکمت اور ایک مصلحت یہ بیان فرمائی گئی تعرف الاشیاء بأضدادها تتبین الاشیاء بأضدادها. ہر چیز کی ضد اور مقابل اس لیے بنایا تاکہ دوسری چیز کی پہچان اور قدر و قیمت ہو. اگر دنیا میں گرمی ہی گرمی ہوتی، سردی کی پہچان کیسے ہوتی؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، روشنی کی قدر و قیمت کون جانتا؟ دنیا میں شکم سیری ہی شکم سیری ہوتی، بھوک کی قدر و قیمت کون پہچانتا؟ فرمایا ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. اس جوڑے کے ذریعے، اس کے متضاد کی وجہ سے، اس کے مقابل کی وجہ سے اس کی پہچان، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. حضرات گرامی، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے بھی پہلے تمہاری ایک جان بنائی، سب سے پہلا ایک انسان بنایا، اپنے کلمہ کن سے، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالی نے سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ہم نے اس پہلے
انسان کا بھی جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، انسان کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی انسان میں سے اس کا جوڑا بنایا سیدہ حوا علیہ السلام کو۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس اللہ تعالی نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، مرد کو بنایا اللہ نے مرد کے مقابل، اور مرد کا جوڑا عورت کو بنایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کا جوڑا عورت، عورت کا زوج، اللہ نے مرد کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بے شمار حکمتیں بیان فرمائی۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں ہیں، جنت میں تنے تنہا آدم علیہ السلام موجود ہیں، لیکن جنت میں رہنے کے باوجود ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری آسائشیں، مکمل اسباب راحت ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام پریشان ہیں، وحشت زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ جب سیدہ حوا پیدا فرمائی گئی، سیدہ حوا کی تخلیق ہوئی، تو پھر ارشاد باری تعالی ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اسکن سکون کی زندگی گزاریں۔ سب سے پہلی حکمت، سب سے پہلی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مرد و عورت کو جوڑا جوڑا بنایا، کیوں؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرے، راحت اور آرام حاصل کرے، چین حاصل کریں، خوش و خرم زندگی گزاریں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس اللہ تعالی نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، تم میں سے اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ تو سب سے پہلی حکمت، اللہ تعالی نے عورت کی تخلیق مرد کا مقابل اور مرد کا جوڑ اسی لیے بنایا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ذریعے سکون اور راحت حاصل کریں۔ معلوم ہوا جس جوڑے میں، جس زوج میں سکون کی زندگی نہیں ہے، راحت، آرام، خوشی کی زندگی، اطمینان کی زندگی نہیں ہے، اس جوڑے نے اپنا مقصد تخلیق ہی ختم کر دیا ہے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حصول سکون کے لیے، حصول اطمینان کے لیے ایسے بے شمار ارشاد فرمائے ہیں، بے شمار اصول ارشاد فرمائے ہیں
ان اصولوں کو مد نظر رکھے تو یقیناً اطمینان ہی اطمینان ہوگا، سرور ہی سرور، خوشی ہی خوشی ہوگی، ہر قسم کی راحت ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جب ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان اصولوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، پھر بے سکونی، پھر بے اطمینانی، پھر غم اور پریشانی، اختلافات، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں؟ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے گھر میں سکون کے حصول کا، اطمینان اور خوشی اور راحت کے آنے کا، لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا، پیار محبت پیدا ہونے کا سب سے پہلا اصول۔ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز بری لگتی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھی۔ اللہ اکبر، کتنا سنہری اصول ہے۔ فرمایا تمہاری نظر اس کمی پہ ہے، تمہاری نظر اس کے اس نقص پہ، اس برائی پہ ہے، تم اس نقص کو چھوڑ کر، اس کمی کو چھوڑ کر اس کی بھلائی پہ نظر رکھو، اس کی اس خوبی پہ نظر رکھو۔ جب تم اس کی اس کمی کو چھوڑ کے، اس کی اس کجی کو چھوڑ کے، اس برائی کو چھوڑ کے اس کی اچھائی پہ نظر رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم میں محبت پیدا فرما۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ گھروں کا، خاندانوں کا، میاں بیوی کا مسئلہ تو یہی ہے، کوئی ایک کمی آ گئی، کوئی ایک ناپسند چیز سامنے آ گئی، بس اسی کمی کا ہر وقت ڈھنڈورا پیٹنا ہے، اسی کمی کے ہر وقت تانے دینے ہیں، اسی کمی کو ہر وقت بیان کرنا، اٹھتے بیٹھتے اسی کا تذکرہ کرنا ہے۔ کبھی بھولنے سے اس کی وہ بھلائیاں، وہ خوبیاں، اس کے وہ محاسن ذہن میں بھی نہیں آئے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، تو انسان کمزوریوں سے قطع نظر کرتے ہوئے بھلائیوں خوبیوں پہ نظر رکھے۔ رب کی قسم ہے ہمارے گھرانے جنت کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور اگلی بات سمجھے، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر کوئی کمزوری، کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی نقص آ گیا ہے، مرد مطمئن نہیں ہے، اپنے گھر سے اپنی بیوی سے مطمئن نہیں، سب سے پہلا کیا ہے؟ فعظوہن، واز کہتے ہیں انتہائی ہمدردی کے ساتھ، انتہائی خیر خواہی کے ساتھ بات کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، جس میں انتہائی شفقت ہو، انتہائی محبت ہو، انتہائی خیر خواہی ہو۔ فرمایا فعظوہن، اس خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سمجھاؤ، واعظ کرو۔ جب تم سمجھاؤ گے اللہ تبارک و تعالی یوفق اللہ بینہما، دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا۔
یعنی کمی کوتاہی کو نظر انداز کرنا، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے سمجھانا، نصیحت کرنا، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانا۔ یہ دو اصول جس گھر میں آ جائے، جس خاندان میں آ جائے، وہ گھر اور وہ خاندان پھر جنت کے نمونے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری گھریلو زندگی سمجھائی ہے۔ آپ نے گھریلو زندگی کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائی اور خود اپنا عملی نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔ میرے بھائیوں، بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کے مقدس پاک پاکیزہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ منافقین نے تہمت لگائی، اور تہمت بھی لگائی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، اور پھر اس تہمت کا شہرہ اتنا عام کیا، یعنی اس بات کو اتنی ہوا دی، کئی سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ مخلص صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن بعض کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے، بھول پن ہوتا ہے، دوسرے کی بات کا اثر بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ منافقین نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عائشہ پاک دامن نہیں رہی، عائشہ کی عفت اور عصمت پہ دھبا لگایا۔ اب ذرا بات توجہ کے ساتھ سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تمام حالات کا پتہ چلا، آپ کو خبر ہوئی، وہ تفصیلات چھوڑتے ہوئے میں بنیادی بات عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اے عائشہ، اگر تو گناہ میں ملوث ہو گئی ہے فاستغفری، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ان الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک انسان ہے اور ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اے عائشہ، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، عائشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں میرے بھائیوں، تمام بھائیوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں یہ صورتحال پیدا ہو، کسی گھر میں یہ صورتحال پیدا ہو، اور یہ تو صورتحال غیرت، عزت اور ناموس کے حوالے سے آخری درجے پہ ہے، اس سے کم صورتحال معمولی سی بات ہو، کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں اتنی تحقیق، اتنی تفتیش، اتنی نرمی کوئی برتی جا سکتی ہے؟ جھوٹی باتوں پہ عورت کو ذلیل و خوار کر دینا، جھوٹی تہمتوں پر، معمولی باتوں پر عورت کی زندگی کو بگاڑ دینا، یہ تو عام سی بات ہے۔ عائشہ، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے، اور یہی وجہ ہے
اللہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی جن آیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت عصمت اور طہارت کو بیان فرمایا گیا، جب وحی ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ختم ہوئے، اس وقت ام رومان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ وہاں موجود تھی، ام المومنین وہاں موجود تھی، سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، سب تھر تھر کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا وحی آئے گی، پتہ نہیں کیا حکم آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے، سب سے پہلے آپ کی زبان پہ جو الفاظ آئے، فرمایا بشرا لک یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، عائشہ تجھے خوشخبری ہو، عائشہ تجھے بشارت ہو۔ ام رومان نے فوراً فرمایا عائشہ جلدی جلدی اٹھو اور اپنے خامند کا شکریہ ادا کرو، اپنے خامند کے قدموں میں گر جاؤ۔ اس وقت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا لا اشکر الا للہ، میں تو صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ اگر تجھ سے کمی کو، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے اور قیامت تک آنے والے گھرانوں میں اتنا بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اسی ارشاد کو سامنے رکھیں تو اتنی بڑی بڑی باتیں جو مشہور ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کی طرف سے کان میں بات ڈال دی گئی، کبھی کسی کی طرف سے کان میں بات ڈال دی گئی، بس سنی سنائی بات پہ بڑے بڑے فیصلے کر لیے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو سامنے رکھیں، ہمارے گھروں میں ساری کی ساری لڑائیاں جھگڑے اور ساری کی ساری تہمتیں اپنی موت آپ پر جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میاں بیوی کے رشتے کو، اس جوڑے کو نبھانے کے لیے ایسے ایسے اصول ارشاد فرمائے، ایسی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنہری ہدایات۔ بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، قط، کبھی بھی عیب نہیں نکالا۔ آگے خود فرماتی ہیں اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا آپ کھا لیتے، پسند نہ آتا آپ کھانا نہ کھاتے، آپ کا کھانا نہ کھانا ہی اس بات کی علامت ہوتا کہ کھانا پسند نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ کیوں جی؟ ذرا ہم بھی اپنے گریبانوں میں منہ جھانک کے دیکھیں، کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا سامنے آ جائے، تھوڑی سی مرچ مسالہ کم زیادہ ہو جائے تو کیا صورتحال ہمارے گھروں میں بنتی ہے۔ پھر اسی صورتحال کو لے کے کتنے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، جن لوگوں نے اتباع سنت کی زندگی اپنائی ہے، امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا سر فہرست نمبر ہے۔ حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں ہنڈیا بنائی گئی، دال پکائی گئی، تو جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ نمک کی ڈلیاں ہوتی تھیں، وہ ڈلی ہی ہنڈیا میں رکھ دیتے، تھوڑی دیر بعد ڈلی کو نکال دیا جاتا۔ جب خاتون خانہ سمجھتی کہ نمک پورا ہو گیا ہے، وہ نمک کی ڈلی باہر نکال لیتے۔
اگر نمک کم ہے اور تھوڑی دیر نمک کی ڈلی رکھتے تو حضرت شیخ مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے وہ نمک کی ڈلی جو رکھی بھول گئی، بھولی تو سارے کا سارا نمک ہنڈیا میں حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ بات عرض کرنا، بیان کرنا، سننا، سنانا بہت آسان ہے، جب ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئے پھر ہمارا کیا رویہ ہوگا، اصل تو اس بات پہ غور کرنا ہے۔ وہ سارے کا سارا نمک حل ہو گیا، اہلیہ محترمہ نے چکھا نہیں، سالن نہیں چکھا۔ جب حضرت تشریف لائے روٹی سالن پیش کیا، حضرت نے حسب معمول جیسے کھانا تھا کھانا کھایا، کھانا کھا کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ شیراں والا گیٹ لاہور میں رہا کرتے تھے تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب بعد میں اما جان نے وہ کھانا شروع کیا، پہلا لقمہ لیا تو کڑوا زہر تھا، اتنا تیز نمک تھا، تو بڑی پریشان ہوئی۔ جب حضرت تشریف لائے تو کہنے لگیں کہ حضرت آپ نے تو مجھے بتایا نہیں، میں تو نمک کی ڈلی نکالنا بھول گئی تھی، آپ نے سارے کا سارا کھانا ایسے کھا لیا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ لیا تو بڑی دقت ہوئی، بڑی مشقت ہوئی، لیکن میں نے فوراً اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اے نفس، جو اللہ تعالیٰ تجھے روزانہ صحیح سالم اور خوش ذائقہ کھانا عطا فرماتے ہیں تو روزانہ خوش ذائقہ کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، آج اگر اس طرح کا کھانا آ گیا یہ تیرے نفس پہ بھاری کیوں ہے؟ بس میں نے اپنے نفس پہ مشقت کرتے ہوئے وہ سارے کا سارا کھانا کھا لیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ایک سنت مبارکہ کو اگر ہم اپنا لیں تو رب کی قسم ہے ہمارے 70% جھگڑے نہ ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ ہم یہ تو نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس سنت پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق